السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، پیارے دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں تجوید کے ساتھ، تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ، عامہ کے پارے کے اندر سورۃ الانشقاق کو، یعنی اس سورہ کی آیتوں کے اندر کہاں پر غنہ ہوگا، کہاں پر اخفا اور اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا، اور کس طرح سے ہم وقف کریں، یعنی آیت پر سانس کس طرح سے توڑیں، یہ بھی طریقہ اس ویڈیو کے اندر بہت آسان طریقے سے ہم سیکھنے والے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانشقاق، اس کے اندر 25 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے۔ اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ یہاں سے دیکھیے ذال کو سین میں ملا دیں گے، یہ دونوں الف اور لام نہیں پڑھا جائے گا، یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ اگر آپ حضرات کو مد متصل اور مد منفصل کے بارے میں نہیں معلوم ہے، اور غنہ، اخفا، اظہار کے ان کی پہچان کیسے ہوگی اور ان کو کیسے پڑھیں، تو آپ حضرات ہمارے چینل پر جا کر پلے لسٹ کے اندر نورانی قاعدے کے اندر بہت آسان طریقے سے سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے غنہ کی پہچان کریں، کیسے اخفا، اظہار اور مد متصل، مد منفصل اور مد لازم کی پہچان کریں، تو آپ حضرات پلے لسٹ میں جا کر سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ناظرین مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ مد متصل کی پہچان یہ ہے، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلیمے میں ہے، تو اس مد کو ہم 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد شین آ گیا، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ آیت یہاں پر اس طرح سے کریں گے، شقت، یہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، یہاں پر قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ آیت یہاں پر اس طرح سے کریں گے، وحقت اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت۔ ذال کو لام میں ملا دیں گے، یہ دونوں الف نہیں پڑھے جائیں گے، را ساکنہ کو موٹا پڑھیں گے، ضاد کو بھی یہاں پر موٹا پڑھیں گے۔ آیت یہاں پر اس طرح سے کریں گے، مدت وَأَلْقَتْ، یہاں پر قاف کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اسی طرح سے یہاں پر آیت کر کے پڑھیں گے، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہاں پر را کو بھی موٹا یعنی پر پڑھیں گے، قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یہاں پر نون ساکن کے بعد سین آ گیا، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر اخفا کر کے ہم پڑھیں گے، نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، ہا کے اوپر تنوین ہے یعنی دو پیش، تنوین کے بعد حمزہ، دوسرے حمزہ آ گیا الف کی شکل میں، یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا۔ را کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، ہا کے اوپر تنوین ہے یعنی دو زبر، تنوین کے بعد فا آ گیا، یہاں پر اخفا کر کے پڑھیں گے۔ آیت کرنے کی صورت میں ہا کو ساکن بنا کر پڑھیں گے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، میم کے اوپر تشدید ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا الف کی شکل میں، یہاں پر اظہار کر کے پڑھیں گے، یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا۔ آیت کرنے کی صورت میں ہا کو ساکن بنا دیں گے، بِيَمِينِهِ، اس طرح سے، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، با کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد یا آ گیا، یہاں پر ادغام غنہ کا قاعدہ ہوگا، یا کے اندر ادغام کر کے پڑھیں گے۔ آیت اس طرح سے کریں گے، یسیرا، یعنی را الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے، دو زبر نہیں پڑھے جائیں گے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ
مسرورا. نون ساکن کے بعد قاف آ گیا, یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا. قاف کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے. لام کے اوپر کھڑا زبر ہے, کھڑا زبر بھی حروف مدہ کی برابر ہوتا ہے, یعنی حروف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے. تو کھڑا زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے الف کی شکل میں, یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. اس مد کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے, لام کھڑا زبر لا کے ساتھ. یہاں پر آیت اس طرح سے کریں گے, مسرورا. را کو بھی موٹا یعنی پر پڑھیں گے اور را الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. میم کے اوپر تشدید ہے, یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا, یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا. یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا. زوا کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے, را کو باریک پڑھیں گے. آیت کرنے کی صورت میں ہا کو ساکن بنا دیں گے. ظہری فسوف يدعو ثبورا. دال ساکن ہے, یہاں پر قلقلہ کر کے پڑھیں گے. آیت کرنے کی صورت میں ثبورا یعنی را الف کے ساتھ ایک زبر لگا کر پڑھیں گے. وَيَصْلَى سَعِيرًا. یہاں پر اس طرح سے ہی آیت کریں گے, سعیرا انہ کان فی اہلہ مسرورا. نون کے اوپر تشدید ہے, یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. آیت یہاں پر اس طرح سے کریں گے, مسرورا انہ ظن. یہاں پر دیکھیں, یہاں پر بھی نون ہے اور یہاں پر بھی نون ہے, دونوں کے اوپر تشدید ہے. دونوں جگہ یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. زوا کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے. الَّن یحور. یہاں پر دیکھیں دونوں نون یہاں پر سائلنٹ ہوں گے, کیونکہ حمزہ لام زبر ال, لام یا زبر لئی, تو یہاں پر نون نہیں پڑھا جائے گا. اس حمزہ کو لام میں ملا دیں گے, لام کو یا میں ملا دیں گے. تو دیکھیں یہاں پر دونوں نون سائلنٹ ہو چکے ہیں. نون ساکن کے بعد یا آ گیا, یہاں پر ادغام غنہ کا بھی قاعدہ ہوگا. آیت کرنے کی صورت میں را کو ساکن بنائیں گے. الَّن یحور بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا. یہاں پر بھی مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. اس مد کو 3 الف کی مقدار کھینچیں گے, نون کے اوپر تشدید ہے, غنہ کر کے پڑھیں گے. را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. یہاں پر آیت اس طرح سے کریں گے, بصیرا. را الف کے ساتھ ایک زبر کو لگا کر پڑھیں گے. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق. یہاں پر بھی مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. 3 الف کی مقدار اس مد کو کھینچ کر پڑھیں گے. قاف ساکن ہے, یہاں پر قلقلہ کر کے پڑھیں گے. با کو شین میں ملا دیں گے, الف اور لام نہیں پڑھا جائے گا. آیت کریں گے تو قاف کو ساکن بنا دیں گے. آیت نہیں کریں گے تو قاف کے نیچے زیر لگا کر پڑھیں گے. واو کو لام میں ملا دیں گے, الف نہیں پڑھا جائے گا. یہاں پر آیت کرنے کی صورت میں قاف کو ساکن بنا کر پڑھیں گے. قاف ساکن ہوگا تو یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا. والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. واو کو لام میں ملا دیں گے, الف نہیں پڑھا جائے گا. یہاں پر قاف کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے, را کو باریک پڑھیں گے. ذال کو تا کے ساتھ ملا دیں گے, یہ دونوں الف نہیں پڑھے جائیں گے. آیت کریں گے تو قاف کو ساکن بنا دیں گے. آیت نہیں کریں گے تو قاف کے اوپر زبر لگا کر پڑھیں گے. یہاں پر نون کے اوپر تشدید ہے, غنہ کر کے پڑھیں گے. قاف کے اوپر تنوین ہے یعنی دو زبر کے بعد عین آ گیا, یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا. نون ساکن کے بعد یہاں پر تو آ گیا, یہاں پر اخفا کر کے پڑھیں گے. قاف کو ساکن بنا دیں گے. قاف ساکن ہوگا تو یہاں پر قلقلہ بھی کریں گے. قاف کو ساکن اس لیے بنائیں گے کیونکہ یہاں پر آیت ہو رہی ہے. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. یہاں پر حمزہ ساکنہ پر جھٹکا لگا کر پڑھیں گے. آیت کرنے کی صورت میں نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. قاف کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے, را کو باریک پڑھیں گے. میم کو لام میں ملا دیں گے, الف نہیں پڑھا جائے گا. را کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے. آیت کرنے کی صورت میں نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ.
لام کو لام میں ملا دیں گے، الف نہیں پڑھا جائے گا. یہاں پر آیت کرنے کی صورت میں نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے. واللہ اعلم بما یوعون. یہاں پر لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر آ رہا ہے. یہاں پر آیت کرنے کی صورت میں نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے. فبشرہم بعذاب علیم. یہاں پر دیکھیے میم ساکن کے بعد با آ گیا تو یہاں پر غنہ کر کے ہم اس طرح پڑھیں گے فبشرہم بعذاب علیم. یہاں پر با کے نیچے تنوین ہے یعنی دو زیر کے بعد حمزہ آ گیا. یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا. آیت کرنے کی صورت میں میم کو ساکن بنا کر پڑھیں گے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. لام کو لام میں ملا دیں گے، یہ دونوں الف نہیں پڑھے جائیں گے. یہاں پر لاسٹ میں جو الف ہے یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا. لام کو یہاں پر ڈائریکٹ صاد کے ساتھ ملا دیں گے. واو دونوں الف اور لام، واو دونوں الف اور لام یہ نہیں پڑھے جائیں گے. لام کو ڈائریکٹ صاد کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ صاد کے اوپر تشدید ہے اور تشدید والا حرف اپنے سے پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ کنیکٹ کر لیتا ہے. صاد کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے. یہاں پر را کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد غین آ گیا. یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا. آیت کرنے کی صورت میں نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. ناظرین امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں. عزیز اقارب رشتہ داروں میں دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور ثواب دارین حاصل کریں. اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی جلد ہی نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.